بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں جو لوگ روزہ رہتے ہیں وہ سحری اور افطار کرتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھنے سے پہلے سحری کی جاتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھانے پینے کی جو چیزیں کھائی جاتی ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سحری کھانے کو ضروری بتایا گیا ہے۔ اس سے روزہ رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پورے دن جسم میں طاقت بنی رہتی ہے، انسان بہت تندرست رہتا ہے۔ سحری کرنا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ سحری نہیں کرتے، وہ رات کو ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں یا آدھی رات کو کھاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، یعنی مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں جبکہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے سحری کھانا ضروری ہے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پر کرنا اور کھانا ضروری ہے۔ سحری میں کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ سحری کھانے کے کچھ ادب بھی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سحری میں ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس سے جسم میں طاقت بنی رہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ موسمی پھل، ڈرائی فروٹس اور ڈیری پروڈکٹس جیسے دودھ، دہی پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے، اور کھجور سحری میں لازمی کھانا چاہیے۔ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری میں کھائیں موسمی پھل۔ سحری میں موسم کے اعتبار سے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر گرمی کے دنوں میں روزے پڑے رہے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس سے آپ کو کم پیاس لگے۔ گرمی کے دنوں میں دودھ، دہی اور رسدار پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں ان چیزوں کو سحری میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے پیاس لگتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ گوشت، مچھلی اور زیادہ مسالے دار چیزیں کھانے سے پیاس لگتی ہے، اس لیے سحری میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سردی میں یہ چیزیں کھائیں۔ اگر سردی کے دنوں میں روزے پڑ رہے ہیں تو آپ ڈرائی فروٹس، ڈیری پروڈکٹس اور ماंس مچھلی پر توجہ دے سکتے ہیں۔ جان کر بتاتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سردیوں کے دنوں میں اندر سے مضبوط رکھے گی۔ سحری پر حدیث۔ سحری کھانے کے بارے میں ایک اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری روزہ رکھنے کے وقت سے پہلے آخری وقت میں کھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوسری حدیث میں آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے میں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوپہر کا تھوڑی دیر آرام کر کے قیام اللیل میں سہولت حاصل کرو اور سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سحری ضرور کھایا کرو کہ اس میں دوران کی بھلائی ہے، اعتبار سنت بھی اور رزق میں اضافہ کا سبب بھی ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بس ہے کہ فلاں کام میرے نبی نے کیا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی پیارے سنتوں پر عمل کرنے کی حفاظت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی ساتھی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سحری کھایا کرو، اور کیونکہ سحری کھانے سے ہر لقمے کے بدلے 7 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کھانا، اس لیے میرے نزدیک ایک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شروعات میں رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والوں کو سوریاست کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گئے تو اب جاگنے پر کھانا پینا منع تھا، مگر اللہ نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت محرمت فرما دی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔